बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सुबह की महफिल में आप सबको, आपकी अपनी हो डॉक्टर मुज़म्मिल एहसान। सुबह की महफिल में आप सबका खुशामदीद एक बार फिर से। आज जो टॉपिक हम आपके पास लेकर आए हैं वो बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मज़े की एक चीज़ है। उन लड़कियों के बारे में है, उस यूथ के बारे में है जो लड़कियां बड़ी परेशान है ट्रांसपोर्ट की वजह से या किसी और वजह से। सुबह की महफिल का मकसद ही यही है कि आपके सामने आना, आपके दिलों में आना, और आपको इन चीज़ों से हमें आगाही देनी कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपको मोटिवेट करना, आपकी यूथ में एक ऐसी चीज़ पैदा करना कि आपको पता हो कि अगर जो गेस्ट हमारे मोजिज़ हमारे पास आके कर रहे हैं वो आप क्यों नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारा टैलेंट दिया है, और बहुत कुछ आप इसलिए भी नहीं कर पाते लोगों के डर की वजह से, लोगों की बातों की वजह से। तो आज जिस गेस्ट से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, इनकी जो स्ट्रगल है, इनकी जो स्टोरी है वो आपकी ही तरह की है, आप ही से रिलेटेड है, और किस तरह इन्होंने क्या क्या किया एक लड़की होने के बाद, किस तरह से इन्होंने अपना नाम बनाया, और किस तरह बहादुरी के साथ एक मर्द की तरह ये अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं। इनकी पर्सनैलिटी, इनकी बातचीत, इनका स्टाइल लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से इन्होंने अपना नाम बनाया, इन सब चीज़ों से जो है आपको आज आगाह करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रौक साहब? थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने टाइम निकाला, हमारे शो में आई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। अच्छा मिस, आप मुझे ये बताएं, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप बाइक राइडर हैं, तो मुझे बड़ा था जब मुझे पता चला कि आपने मेरे शो में आना, तो बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आए कि मैं ये भी पूछूंगी, मैं ये भी पूछूंगी क्योंकि हम भी जो है वर्किंग वूमेन्स हैं, और हमें भी बाहर आने जाने के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है, बार बार हमें इन ड्राइव करवाना पड़ता है, बार बार हमें, फिर हम सेफ भी नहीं है। हमें नहीं पता कि अगर हम इन ड्राइव पे जा रहे हैं वो राइड कैंसिल कर दे, वो हमें कहीं का कहीं ले जाए, क्योंकि रात को भी हमने आना है, हमने दिन में भी आना, मुश्किलें भी होनी है। ऐसे वाक़यात हुए भी हैं। तो मिस, मुझे पता चला कि आप जो है एक बाइक राइडर हैं, तो मुझे ये बताया कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? ये सफ़र जैसे आपने बताया ना कि ट्रांसपोर्ट के इश्यूज होते हैं, हुआ यहीं से। बाकी मुझे बचपन से शौक था, भाई की बाइक खड़ी होती थी, मैंने ऊपर बैठ के घूम घूम करते रहना, तो बचपन से एक शौक था। फिर साइकिल चलाई, फिर उसके बाद बाइक राइडिंग की तरफ में आई, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग का शौक हो गया। तो इस तरह से ये शौक बढ़ता गया, और फैमिली की तरफ से अप्रिसिएशन थी और पॉजिटिव था। लेकिन जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट की थी उस टाइम पे बहुत कम लड़कियां चला रही थी। ऑब्वियसली इश्यूज भी बहुत फेस करना पड़े, लेकिन मेरा माइंड था मुझे ये करना है, और मैं कर रही थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब आपने पहली बार बाइक स्टार्ट की, अच्छा अक्सर लड़कियां कर भी रही हैं ना, तो वो छुप छुपा के कर रही हैं कि भाई मैं हेलमेट को यूज कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, मेरी पहचान किसी को पता ना चले, मैं लोगों के लिए मजाक। आपको पता है हमारे माशरे में ये बड़ी आम सी चीज है, जब एक लड़की कोई स्टेप ले रही होती है ना, तो लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई नई चीज आ गई है, एप्रिशिएट करने की बजाय। हाँ। तो जब आप ऐसे पहली बार निकली, तो क्या ऐसा हुआ कि आस पास से गिर्द के लोगों ने आपको देखा, और क्या रिएक्शन दिया देख के? रिएक्शन ना मिले जुले होते हैं। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, हम ना तो ये कह सकते हैं टोटली नेगेटिव है, ना टोटली पॉजिटिव है। सम टाइम कुछ अंकल या कुछ यंगस्टर्स आपको थम्स अप करके जाते हैं, वो एक पॉजिटिव रिव्यू है हमारी सोसाइटी का। उसी तरह कुछ छपरी बाइकर्स होते हैं, या रात को लड़के अक्सर इकट्ठे जब ग्रुप्स में स्पेशली निकलते हैं, वो हुटिंग भी कर रहे होते हैं, आपका पीछा भी करते हैं, घर तक भी आते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको इतना कॉन्फिडेंट और अपनी पर्सनैलिटी को इतना कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसान बुज़दिल होता है, वो अपना टारगेट देखता है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ है, जैसे आपने कहा कि छुप छुपा के, ये रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए कि रात, स्पेशली रात में आप इस तरह का गेटअप करके निकलें, या आप हेलमेट में खुद को कवर करके रखें, मास्क यूज़ करें, और वाकई नहीं पता चलना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, ये हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ये उसकी रिक्वायरमेंट है। और ऑब्वियसली हमें नहीं पता जाने वाला शैतान है या इंसान है, रहमान है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो उसके मुताबिक मेरे ख्याल में ये सेफ साइड यूज़ करनी चाहिए। मैं हमेशा ये लड़कियों को कहती हूँ, या तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप एक घूरी दो और अगला पीछे हो जाए, या आप साइड पे रुक के उसे पूछ लो, हाँ भाई पीछा कह रहे हो, खैरियत है, साथ घर जाना है। या तो इतनी आप में कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो, एग्जैक्टली।
تو یا پھر یہ دوسری چیز ہے, یہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ہونا چاہیے. میری کچھ فرینڈز ہیں اسکوٹی چلانا سٹارٹ کیا ابھی انہوں نے ریسنٹلی, اور نئی وہ نکلی ہیں, ابھی اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے. ایک بچہ جو گھر میں ہی رہا ہے 20-25 سال کی عمر میں, ایک دم سے وہ باہر نکلتا ہے تو وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتا. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں ٹریک سوٹ یوز کریں, بائکنگ ڈریس ہے وہ یوز کریں, اپنا آپ کور کر کے نکلیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ فیمیل جا رہی ہے. تو یہ اچھا, آپ اپنی جو آج کی ہماری لڑکیاں ہیں جن کو بڑا ایشو ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل میں ہوں, مجھے گاڑی کا تھا بھی کہ ہاسپٹل والوں نے کہا آپ کو دیتے ہیں آپ چلائیں یہ وہ, بٹ مجھے ڈر تھا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, میں بڑا ڈرتی ہوں ان چیزوں سے. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ ایک لڑکی کو بائک چلانا آنی چاہیے اگر گاڑی وہ نہیں ڈرائیو کر سکتی, یا ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ گاڑی افورڈ کر سکے, تو کیا بائک چلانا ایزی ہے اس معاشرے میں؟ بالکل ایزی ہے, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کچھ نیگیٹو. ہمارے معاشرے میں نا ایک متھ بنا دی ہے, یا ایک آپ کہہ لو کہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیمیلز اچھی ڈرائیورز نہیں ہیں. اس چیز سے میں ہمیشہ چڑھتی ہوں, اور اس چیز کو میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں, چڑھتی نہیں ہوں, لاجیکل آنسر دوں گی میں اس چیز کا. آپ کی جب روڈ چل رہی ہے نا, فار ایگزامپل ایک فیروز پور روڈ ہے, اس پہ اگر 100 رائڈرز ہیں ان میں سے صرف 10 یا 20 فیمیل رائڈرز ہیں, اور آپ ان 20 فیمیل رائڈرز کو بھی اسپیس نہیں دے رہے ہو یہ دیکھ کے فیمیل ہے, آپ ہوٹنگ کر کے گزر رہے ہو, آپ جان بوجھ کے سپیڈ اپنی تیز کر کے گزر رہے ہو, ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ, فیمیلز کو آپ کتنی اسپیس دے رہے ہو اپنے سوسائٹی میں, یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ ان کا کانفیڈنس لیول کیا ہے. پھر آپ ان کی رائڈنگ پہ یا ان کی ڈرائیونگ پہ جب بات کرتے ہیں آپ اچھے نہیں لگتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میل ڈرائیورز کی طرف آ جاتے ہیں. سپیڈ لائن ہے, پھر سینٹر لائن ہے, پھر بالکل سلو لائن ہے بائکرز کے لیے جو ہوتی ہے یا نارملی بسز کے لیے ہوتی ہے. اب سپیڈ لائن میں مین حضرات جا رہے ہیں, کان کو فون لگایا ہوا ہے اور سپیڈ سلو کی ہے, پیچھے سے ایک بندہ سپیڈ سے آ رہا ہے, آپ اس کے لیے وہ کر رہے ہو پرابلم, اپنے لیے اپنی جان سے بھی کھیل رہے ہو, دوسرے کی جان سے بھی کھیل رہے ہو. ہمارے رکشہ ڈرائیورز بالکل ان ایجوکیٹڈ ہیں, ہمارے چنچی ڈرائیورز, ہمارے بائکرز جو سانپ کی طرح یہ کر کے جا رہے ہیں. پھر آپ فیمیل ڈرائیورز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھی نہیں ہے. فیمیل ڈرائیور میں کانفیڈنس تھوڑا سا کم ہوتا ہے, وہ بیچاری, وہ میں نے دیکھا ہے سائڈ پہ سلو جا رہی ہوتی ہے. سم ٹائم اگر وہ سپیڈ لائن میں آ بھی گئی ہے تو آپ اس میں بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اوورٹیک کریں. آپ کی مینلی ایگو اتنی ہرٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں, اور میں یہ سب کی بات نہیں کر رہی, یہ ملی جلی سوسائٹی ہے, کیونکہ مجھے پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے, مجھے ریویوز ملے ہیں. میں کہتی ہوں کہ بعض اوقات اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں, اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں. ینگسٹرز ہیں کچھ اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں, اسی طرح کچھ انکل ہیں, کچھ ینگسٹر ہیں استغفر اللہ کر کے گزر جائیں گے. اپنا مائنڈ سیٹ ہے نا. نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے جو آپ یہاں بات بتائیں نا, تو لڑکی کے لیے انڈیپینڈنٹ ہونا اور میل کا ان کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو خود ان کو راستہ دینا چاہیے, ایگزیکٹلی, آپ کو ان کے لیے ایزی کر دینا چاہیے تاکہ ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے. اور اگر یہ آپ سٹیپ لے رہے ہو یا آپ رائڈنگ کی طرف جا رہے ہو, تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لیے, یہ جو آپ کہتے ہیں نہیں لڑکیاں سیف نہیں ہیں, رائڈنگ نہ کریں, ایسے نہ کریں, تو یہ سیف ہے کہ جب وہ ان ڈرائیو کروا کے کیب کروا کے جا رہی ہیں ایک غیر آدمی کے ساتھ, وہ زیادہ انسیف ہے. آپ اس پہ یقین کر لو گے, پر آپ اپنی بچی پر نہیں کرو گے. ہاں جی. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں آج کل آپ ہیں رائڈنگ کے علاوہ؟ ابھی رائٹ ناؤ نا میرا یہ مارچ میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ابھی میری ایکٹیویٹیز تھوڑی سی, وہ ڈاکٹر نے مجھے روکا ہوا ہے, بیڈ ریسٹ پہ ہوں آلموسٹ, اس نے کہا 6 منتھ دیں خود کو. ابھی بائک رائڈنگ بھی نہیں کر پا رہی, ایک مسل میرا ڈیمیج ہو گیا یہاں سے نا. تو ایکچولی میں ایک باکسر بھی ہوں, MMA پلیئر ہوں, شوتوکان پلیئر, بلیک بیلٹ ہوں, تو اسپورٹس میں بہت ان ہوں. اس کے علاوہ جم کرتی ہوں, پراپرٹی کا کام کر رہی ہوں, تو الحمدللہ گوئنگ ویل. مطلب ایک جو چیزیں ایک آدمی میں ہوتی ہیں, اتنا کچھ کرنے کی قابلیت وہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھی, اور آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانا, اور اتنا کچھ آپ پراپرٹی بھی کر رہی ہیں. اچھا, جب آپ پراپرٹی کا تھوڑا سا میں یہ بھی پوچھوں آپ سے, تھوڑا سا آپ یہ بھی مجھے بتائیں, پراپرٹی کا جو آپ کام کر رہے ہیں وہ اپنا پرسنل ہے یا کسی کے ساتھ؟ آپ نہیں, ایز اے فری لانس کر رہی ہوں. اچھا, فری لانس. پہلے میں نے سیکھا ہے, میں نے زمین.com میں بھی کام کیا ہے, ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اس کے علاوہ خود سیکھا ہے, پہلے آفس بنایا ایک چھوٹا سا, لیکن پھر میں نے اس کو ایز اے فری لانس رکھا, کیونکہ ابھی رائٹ ناؤ جو پراپرٹی کی سچویشن ہے وہ سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے.
تو اپنی لائف میں مزہ آ رہا ہے انسان ہاں کا. الحمدللہ. اور لڑکیوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ لڑکی کو میں یہی کہوں گی کہ اپنی ایکٹیویٹیز ہیلدی رکھیں, اپنے پیرنٹس کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں, اپنے لیے اور آپ کی ایک نا رسپیکٹ ہے اس کو مینٹین رکھیں. آپ نے سوسائٹی میں موو کرنا ہے, کانفیڈنس کے ساتھ کریں, آپ کے پیرنٹس آپ پہ فخر کریں. آپ کا باپ اور آپ کی ماں یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اور اس سوسائٹی میں کانفیڈنٹ رہیں. آپ کا کیا مقام ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, جو اسلام نے دے دیا ہے آپ کو مقام, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. آپ اس کو مینٹین کریں. میں یہ میسیج دینا چاہوں گی لڑکیوں کو. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں اقصیٰ کہ زندگی جو ہے نا وہ چلنے کا نام ہے. زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے, اچھے حالات آتے ہیں, برے حالات آتے ہیں. لڑکیوں پہ کہا جاتا ہے فرض نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ اٹھائیں یا گھر کا کچھ کریں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو آپ پورا گھر نہیں اٹھا لیتے, لیکن اگر تھوڑا بہت بھی کر لیتے ہیں نا تو آپ کے دل کو وہ ایک علیحدہ سے سکون ہوتا ہے کہ میں جو آئی ہوں میں بے وجہ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اتنا ٹیلنٹ اگر رکھا ہے تو میں نے اس کو جاننا ہے. تو جب اقصیٰ کو یہ پتا چلا کہ خود پتا چلا یا کسی نے آپ کو ٹرن کیا کہ ہاں تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, یا زندگی میں کبھی کچھ ایسا ہوا جو آپ اس طرف آئیں, تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اقصیٰ کو کس طرح لگا کہ میرے اندر اللہ نے اتنا ٹیلنٹ رکھا ہے اور مجھے یہ سب کرنا ہے. جیسے آپ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ رکھا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پرسنالٹی دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی پرسنالٹی دی. اگر میں سوچتی ہوں نا کہ میں گھر میں رہتی اور میں نہیں, میری ذات میں کریوسٹی ہے. وہ کریوسٹی مجھے ٹریولنگ کی طرف لے کے گئی, وہ کریوسٹی مجھے سپورٹس میں لے کے گئی, اور مجھے ہیلدی رہنا ہے. ٹھیک ہے, مرنا ہر کسی نے, لیکن مجھے ہیلدی ہی مرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں مجھے اس طرف لے کے آئیں. میں نے ڈفرینٹ سپورٹس ٹرائی کی, میں نے بہت سارے پروفیشنز ٹرائی کیے. اس سب میں نا آپ کو میں بتاؤں, ہماری ایک سوسائٹی میں ایک وہ نارمز بن گئے ہیں کہ ہمیں یہ سکسیس کا ایریا ہے اور یہ سکسیس کا ایریا نہیں. میرے خیال میں آپ کی جو خواہشات ہیں, اب مجھے اکثر لڑکیاں کہتی ہیں کہ جو لائف تم جی رہی ہو نا ایسی لائف کی ہم خواہش کرتے ہیں. تو میں سب سے کہتی ہوں کہ سب کر سکتے ہیں اس چیز کو, کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. بس آپ کو کانفیڈنٹ رہنا ہے اور آپ نے اپنے پیرنٹس کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا, آپ کی ہر خواہش پوری ہو جاتی. اچھا اکثر مجھے یہ بتائیں کوئی ٹریننگ سینٹر وغیرہ بھی ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے آپ سے, کیونکہ کبھی کبھی نا ہم مردوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, یا گھر کے مرد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نہ ٹائم, اور وہ اس چیز کو کچھ گھروں میں اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا, تو وہ آپ کو سکھانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو لگتا ہے ہم مذاق کا نشانہ بن جائیں گے. تو کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر, یا آپ لڑکیاں اگر خواہش رکھتی ہوں کہ اقصیٰ ہمیں کریں, آپ چارج کرتی ہیں, ٹریننگ کرواتی ہیں, نہیں کرواتی, کیا یہ سلسلہ ہے؟ نہیں, میں تو رائٹ ناؤ ابھی ٹریننگ نہیں کروا رہی ہوں, لیکن اگر میں نے سکھائی ہے, اپنے 2-3 دوستوں کو سکھائی ہے موٹر سائیکل چلانا. تو میری کچھ فرینڈز ہیں جو پروفیشنل بائکرز ہیں, ماشاءاللہ پاکستان کا ناؤن نیم ہے, وہ بطول ریاض ہیں, وہ سکھا رہی ہیں. اس کے علاوہ عفت ہیں میری دوست ہیں, وہ سکھا رہی ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ 500 راؤنڈ اباؤٹ 500 گرلز کو وہ سکھا چکی ہیں. تو میرے جاننے والے ہیں, اور مجھ سے کوئی پوچھے گا میں بہت شوق سے سکھاتی ہوں, کیونکہ کہتے ہیں نا ایک کوئن سپورٹس another کوئن. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی لڑکی کو ٹیچ کروں, سکھاؤں. وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ ایک الگ چیز ہے. کوئی سیکھنا چاہے ہاں ڈیفینیٹلی. اچھا کیا چارجز ہیں؟ میں وہی بتا رہی ہوں کہ میں ابھی چارج نہیں کری اس چیز کا. ٹھیک ہے, میں اگر خوشی سے ہمارے اس سکھاؤں گی. ایپیسوڈ کو دیکھ کے کمنٹس میں آپ کو کہہ دیتا ہے تو کیا ہمارے ویورز کے لیے کیا کریں گی آپ؟ ویورز کے لیے یا تو میں ان کو ریکمینڈ کروں گی میرے فرینڈس کے پاس جو سکھا رہی ہیں, جو اس کا چارج بھی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں ابھی چارج نہیں کر رہی, میں ابھی نہیں سکھا رہی. ہاں اوبویسلی ان فیوچر میرا پلان ہے کہ میں ایک اکیڈمی بناؤں, تو میں اس حساب سے پھر وہ ڈیل کروں گی چیزوں کو. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے اقصیٰ یہاں پہ ایک اور بات بتائیں کہ زندگی میں ایسا کون سا انسان ہے جو آج بھی اقصیٰ کو لگتا ہے کہ جب وہ تھک جاتی, انسان ہے نا اتنا سب کرتا ہے, تھک تو جاتا ہے, لوگوں کے سامنے جتنا مرضی کانفیڈنٹ ہو, بٹ ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب وہ تھکا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کسی کے آگے بیان کریں, یا کوئی ایسا انسان جو آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور بولے کہ اقصیٰ آپ کر سکتی ہیں, یا آپ کے ساتھ کھڑا ہو. لوگوں نے ڈی موٹیویٹ بھی کیا ہوگا, لوگوں نے رسپیکٹ بھی نہیں ویسی دی ہوگی, لیکن اس انسان نے آپ کے ساتھ کھڑا ہے, کہا کہ کرو, تو وہ کون سا ایسا انسان ہے زندگی میں؟ میں آپ کو تو میں کسی ایک کو اس کا وہ نہیں دے سکتی. میری مدر, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے. میری مدر میری بیسٹ فرینڈ تھی. شی آلویز سپورٹس می. وہ میری بیک پہ ایسے کھڑی تھی, وہ میرا کانفیڈنس
تھیں آپ کہہ لیں کہ ان کے جانے کے بعد ایک دم تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا کانفیڈنس ختم ہو گیا. اس کے بعد زندگی کے مختلف لمحات میں یا آپ کہہ لیں کہ ٹائم میں نا مختلف لوگ آتے رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جہاں بہت سارے نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ابھی رائٹ ناؤ یہ ایکسیڈنٹ ہوا, بہت ساری چیزیں ریویل ہوئیں. ابھی یہ ایک نارمل سا ایکسیڈنٹ تھا, ایک مسل میرا ہوا تھا اور میں گھر بیٹھ گئی تھی. اس میں مجھے بہت ساری ریئلائزیشنز ہوئیں, بہت سارے لوگوں کا اندازہ ہوا. میرے ابھی جو رائٹ ناؤ میرے ساتھ دوست ہیں, میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں نا, جتنا شکر اتنا کم ہے. انہوں نے مجھے سیڈ نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ اب تم کرو گی, تم دوبارہ سٹارٹ کرو گی بائکنگ, تمہارا کریئر ختم نہیں ہوا. تو ابھی جو رائٹ ناؤ میرے دوست ہیں, میرے خیال میں ابھی میرے لیے سب سے بڑی مورل سپورٹ, ایموشنل سپورٹ سب کچھ ہوا. اور میری سسٹر میرے ساتھ ایسے, مجھے سم ٹائم لگتا ہے کہ ہم جڑ ہوئے ہیں. تو ابھی میرے لیے تو یہ جو ابھی میرے پاس لوگ ہیں الحمدللہ, وہ میرے لیے, بہن مجھ سے چھوٹی ہے. ہاں جی. تو ماں جو ہوتی ہے, ماں کا جب آپ نے بتایا کہ مجھے ایسا لگا کہ جب وہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے درجات بلند کرے, ماں کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا. وہ ایک ایسا میں کہتی ہوں پلر ہے جو آپ کو نہ صرف چھاؤں دیتا ہے بلکہ آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع بھی دیتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے شو میں ایک بات کہتی ہوں صبح کی محفل میں کہ ماں ایک ایسی چیز ہے, ہاں روزانہ میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ماں جو ہوتی ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں ماں وقت بدل گیا تمہیں کیا پتا ہو, تو ماں کو سب پتا ہے. ماں کچھ نہیں نہ کر سکتی تو وہ دعا ضرور کرتی ہے, اور اس کی دعا سے ہی آپ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں. آج آپ کے سامنے جو ہماری معزز مہمان بیٹھی ہیں, ان کی بھی سٹوری دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ماں, یہ جس مرضی لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں صبح کی محفل سے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ نہ ہونے کے بعد بھی ہوتی ہے. اگر نہیں بھی ہے تو آج بھی آپ کو یاد میں ساتھی ہوں گی, آج بھی آپ کو لگتا ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہے. تو ماں جو ہوتی ہے نا, ماں کی خدمت کیا کرے, ماں سے محبت کیا کرے, ماں کو ویلیو دینا سیکھے. وہ آپ کا سہارا ہے, وہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں دولت سے بھی نہیں خریدی جانی. تو اس کی دعا سے آپ نے جہاں تک پہنچ جانا ہے نا, آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے. تو یہ آج جو بیٹھیں گے بتا بھی رہی ہیں آپ کو کہ جو ماں نے ان کے ساتھ کیا ہے اور جو کھڑا کیا, اور ان کو پتا چلا جب یہ گری کہ یا ان کے ساتھ جو بھی ہوا, ایکسیڈنٹ ہوا, کہ کون کس طرح کا ہے, اندازہ ہونا سٹارٹ ہو گیا. اس وقت بھی ان کو ماں کی یاد آئی ہوگی کہ اگر آج میری ماں ہوتی تو میں اس حال میں ہوتی, یا وہ ایسے کرتی میرے لیے. ہمت وہ ان کو دیتی, کھڑی وہ ان کے ساتھ ہوتی, اور جو محبت اور پیار اور خدمت ان کو وہ دے سکتی تھی نا, وہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بھی نہیں, کرتے سب ہیں, لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں دے سکتا. اور ماں بن کے جو کرتا ہے نا کہ بھئی اب آپ کہتی ہیں میں بڑی ہوں, بہن چھوٹی ہے, لیکن ہم ایسے لگتے ہیں جیسے جیسی ہیں, بٹ آپ چاہیں گی بھی میں اس کو ماں کا پیار دوں نا, لیکن ماں جیسا نہیں آپ دے سکتے, کوئی بھی نہیں دے سکتا. جی, ماں کا جو ہستی ہے وہ ایسی ہے. اچھا اقصیٰ, آپ مجھے یہاں پہ یہ بتائیں کہ ایسے ہی آپ کا ہے سارا گیٹ اپ گھر میں بھی باہر بھی, کہ کوئی چینج ہوتا ہے, کوئی ٹریڈیشنل جیسے عید آتی ہے, رمضان آتے ہیں, کچھ چینج ہوتا ہے کہ آپ ایسی ہیں؟ میں ایسی ہی ہوں, میں ایسے ہی کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایزی ہوں اس چیز میں. ہاں ایزی ہوں. تو لڑکیوں کو آپ کہنا چاہیں گی کہ اگر وہ باہر جاتی ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود باتیں کرواتی ہیں, میں نے یہ بھی دیکھا ہے, مینس کہ جب وہ جا رہی ہوتی ہیں, میں نے اکثر اسکوٹی والی کو دیکھی ہیں, چیزیں دیکھی ہیں, ان کو چلانی بھی نہیں آ رہی, گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ بیچ میں 1-2 دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے, میں جا رہی تھی تو درمیان میں وہ آ گئی. تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ ان کو پہلے سیکھنا چاہیے کہ بس چلانا چاہیے؟ نہیں, ان کو سیکھنا چاہیے, آپ اپنی جان کا رسک نہیں لے سکتے. اور دوسروں کی بھی, اور دوسروں کی سب سے بڑی بات دوسروں کی, دوسرے کا کیا قصور ہے. میرا یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا یہ اسی طرح سے ہوا ہے کہ کوئی بھائی صاحب تھے, رات کا حالانکہ ٹائم تھا, بالکل رش نہیں تھا, وہ ڈرنک تھے, ٹھیک ہے, وہ ڈرنک تھے, فارچونر میں تھے, انہوں نے مجھے ہٹ کیا ہے, انہوں نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ میں گر گئی ہوں, اور وہ فرار ہو گئے کیونکہ ہی واز ٹوٹلی ڈرنک. اسی طرح سے وہ کچھ بچیاں ہیں, وہ لے کے نکلتی ہیں اسکوٹیز, بائک لے کے نکلتی ہیں, پوری طرح سے وہ پروفیشنل نہیں ہوتی, ابھی ایکسپیرینسڈ نہیں ہوتی, ان کو نہیں پتہ کون سی لائن ہے, روڈ کے رولز کیا ہیں, ٹریفک رولز کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان سیف وہ کر رہی ہوتی ہے, وہ دوسروں کے لیے بھی وہ بن رہی ہوتی ہیں مصیبت, اور اپنے لیے تو وہ ہوتی ہیں. کبھی کسی کو لفٹ دی؟ لفٹ ہاں, فیملز کو, گرلز کو, ہاں گرلز کو ڈیفینیٹلی. جب سخت گرمی ہوتی ہے,
लड़कियां पैदल जा रही हैं बस स्टॉप पे, तो मैं बिल्कुल ऑफर करती वो हूँ। कॉन्फिडेंस से बैठ जाती हैं, हाँ, सम टाइम बैठ जाती हैं, सम टाइम थोड़ा घबरा जाती हैं, ट्रस्ट करती हैं, ट्रस्ट, हाँ ट्रस्ट करती हैं। हाँ, वो पता चल एक जाता फीमेल को ना, एक फीमेल से भी आजकल खौफ आने लग गया है, ये टाइम ऐसा जा रहा है। टाइम ऐसा जा हाँ, रहा है, लेकिन मेरा यही होता है कि मैं हेल्प आउट करूँ लोगों हेल्प को। करें, हाँ, और करना भी चाहिए, मुझे करना ऐसा भी लगता है, करना चाहिए। इंसानियत का हक है ये, हाँ कि जी, आपको बिल्कुल। अगर कोई ऐसा लगा आप फीमेल हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि जितनी ये हमारी यहाँ की यूथ है, लड़कियां हैं जो करना चाहती हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उनके घर वाले उनका साथ नहीं देते, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या घर वालों को किस तरह से इनके साथ खड़े होना चाहिए? बात फिर वहीं पे आ जाएगी, अपने पेरेंट्स को ना वो कॉन्फिडेंस और वो ट्रस्ट दो आप, कि देखें आई एम योर डॉटर, आपने जो रास्ता बताया मैं उसी पे जाऊंगी, मुझे अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल है, आपकी भी, ठीक है, मैं एक फ़ीमेल हूँ, मुझे मेरे मुकाम का पता है। उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपको अलाउ करें चीज़ें, उनको समझाएं। मैं चोरी छुपे करने के हक़ में नहीं हूँ, मेरा ये मानना है आप जो भी करें पेरेंट्स को बता के करें। और इधर मैं एक पेरेंट्स को भी बात कहूँगी कि अपने बच्चों से दोस्ती करें, सख्ती ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। ये जो जनरेशन जा रही है ये सख्ती बर्दाश्त करने वाली है भी नहीं, स्पेशली जेन ज़ी। हम 90s के जो किड्स हैं, जो बच्चे हैं, हम में थोड़ा बहुत था, आप कह रहे पेशेंस था, अभी राइट नो बच्चों में वो पेशेंस नहीं। इनसे फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें, सख्ती ना करें। आप सख्ती करेंगे बच्चा छुप के करेगा, बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, बच्चा चोरी करेगा। आप दोस्ती करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, वो सोसाइटी में निकलें, वो बाहर अगर उनको कोई फिंगर करता है उसको पूरा करके आएँ, ठीक है, और उनको पता हो कि भाई मैं किस फैमिली से हूँ, मैंने किस फैमिली को रिप्रेजेंट करना है और मैं किस मज़हब से हूँ। ये चीज़ें एक बच्चे के माइंड में डालनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि अगर लड़कियों के ऊपर एतबार करके घर वाले निकाल भी लेते हैं, तो कोई नेबर में, कोई फैमिली में उनको पता चलता है कि ये फला बच्ची ने फला काम किया, तो उसका डर उनके दिल में बैठ जाता है। वो डर इतना बैठ जाता है कि वो चीज़ें अपनी बच्ची पे देख रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता हमारी बच्ची भी इस मुकाम पे ना खड़ी। हाँ जी। तो ये चीज़ है कि आपने यहाँ बड़ी अच्छी एक बात कही कि माँ बाप जब ट्रस्ट करता है ना, तो उसके ट्रस्ट को रखने के लिए ना बच्चियों को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जो बच्चियों को ये चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें आज आपको हम बताते हैं ना अपने सुबह की महफिल के थ्रू, ये बताने का मकसद और इन लोगों से मिलवाने का मकसद ये है कि ये भी आप लोगों की तरह के ही इंसान हैं, ये भी आप लोगों की तरह के ही घर से आए हैं, ये भी आप लोगों की तरह के हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट दिया है, तो इसको पहचानना, पहचान के सामने आना और अपने साथ साथ दूसरों को भी फायदा देना, सबसे बड़ी बात ये है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी इंसान बेमकसद इस दुनिया में नहीं आया है, हर एक को कोई ना कोई मकसद है, और इन जैसे लोग आपको आकर बताते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं और आपको ये सिखाते हैं कि जिंदगी क्या है। जिंदगी सोने का खाने का नाम नहीं है, जिंदगी गुजारने का तरीका आपको आना चाहिए, जिंदगी में कुछ करने का सलीका। और सुबह की महफिल का मकसद ही यही है कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकें, हम आपको मोटिवेट कर सकें, हम आज की यंगस्टर में एक पैगाम दे सकें